दोस्तों, एक बात तो तय हो चुकी है कि अमेरिका जब तक ईरान से इज्जत से बात नहीं करेगा, इस मामले में किसी भी किस्म के हल की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। ताज़ा बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने से पहले एक मौका देना चाहता हूं। जी हाँ, अब मुझे आप बताइए दोस्तों, इस तरह का बयान देने के बाद क्या ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आने वाला है? दोस्तों, अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ना जाने किस दुनिया में कह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो चुकी है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देख सकते हैं, इस खबर के मुताबिक ईरान ने ओमान की जानिब वाक़े आबनाए हुर्मुज़ में एक कार्गो जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया। ये वो जहाज़ था जिसे अमेरिकी बहरिया ने इस रास्ते से गुजरने की इंस्ट्रक्शंस दी थी। जी हाँ दोस्तों, आसान अल्फाज में इस खबर का मतलब ये है कि मुसलसल दूसरी बार ओमान के करीब आबनाए हुर्मुज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में क्रूज़ मिसाइल के जरिए ईरान ने एक ऐसे जहाज़ को निशाना बनाया जिसे अमेरिका ने इस रास्ते पर भेजा था। यानी साफ तौर पर अमेरिका अपनी बर्तरी, अपनी ताकत और अपना असर रसूख बरकरार रखना चाहता है दोस्तों, जबकि ईरान इसको चैलेंज कर रहा है। जी हाँ, ईरान इसको चैलेंज कर रहा है। और इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अपनी नेवल ब्लॉकेड बरकरार जारी रखी तो अमेरिकी जहाज़ों को संगीन खतरात का सामना करना पड़ सकता है। यह अब तक की बहुत बड़ी धमकी समझी जा रही है दोस्तों। इसी दौरान हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अल जज़ीरा और CNN की ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करने यानी कि डील करने का आखिरी मौका करार दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि अमेरिका पर किसी किस्म के वक्त का इस वक्त कोई भी दबाव मौजूद नहीं है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम पर कोई दबाव नहीं है और हम चाहते हैं कि ईरान डील कर ले। ट्रंप ने कहा कि अरब ममालिक के कहने पर उन्होंने फिलहाल मजीद हमले रोक दिए हैं और मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीर से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मामले पर भी इत्तेफाक हो गया है। ताहम दोस्तों, ईरान ने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। हमारी बातचीत सिर्फ हो रही है तो ओमान से हो रही है, अमेरिका से हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो रही। दोस्तों, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इसने बताया है कि ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में शिप्स के लिए एक आर्जी और महफूज रास्ता बनाने पर बातचीत हो रही है। इसी दौरान ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमले की खबरें भी सामने आई हैं। आदादो शुमार के मुताबिक सऊदी अरब के 6 ऑयल टैंकर हौसियों के ऐलान करदा नाकाबंदी से बचने के लिए अफ्रीका का तवील रास्ता अख्तियार करके गए। जी हाँ, पूरा अफ्रीका घूमकर सऊदीया के ऑयल टैंकर गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यमन के हुती बैठे हुए हैं और वो हमारे जहाज़ों को, हमारे शिप्स को निशाना बना सकते हैं। हौसियों ने खबरदार किया है कि बाबल मंदब से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी सऊदी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर अमेरिका ईरान से मुआहदा करना चाहता है तो इसे अपनी जारहियत यानी कि जो एग्रेशन है उस और गुरूर को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक ये रवैया, ये जो उसका एग्रेशन है ये बरकरार रहेगा, ईरान मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, ऐसा ईरान का कहना है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को आखिरी मौका देने और सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। जी हाँ, और अब कब तक चलती है ये आखिरी मौका, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें कब तक चलती हैं देखनी ही होंगी दोस्तों। और क्योंकि एंड मौके पर जब वो अपनी कार्रवाई से पलट जाते हैं, ये भी देखना होगा कि वाकई में इसमें कोई हकीकत है, सदाकत है, या डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हैं। आप तो पता ही है ना कि वो बिजनेसमैन है और वो उसका काम करते हैं शेयर मार्केट का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शेयर मार्केट को जो है वो इन बयानात के ज़रिए यूज़ किया जा रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में किसी भी किस्म का टूल वसूल किया जाएगा तो वो अमेरिका वसूल करेगा, ईरान नहीं। जी हाँ दोस्तों,
اب اس خبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ عرب اس وقت پھنس چکے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ ایران ٹول وصول کرے گا یا امریکہ ٹول وصول کرے گا, کیونکہ امریکہ جب اگر اس خطے میں آ گیا اور یہ جنگ جیت گیا تو لازمی جو ہے وہ امریکہ اس خطے سے ٹول وصول کرے گا. جی ہاں دوستوں, اور زمینی حقیقت اور اس کے دعوے جو ہیں اس وقت مختلف ہیں اس خطے میں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دوستوں ایک اور بریکنگ نیوز دے دوں جو کہ ابھی مجھے ملی ہے ویڈیو بنانے کے دوران ہی. ایران نے جو ہے وہ عراق کے اندر کرد لڑاکے جو ہیں ان کے ٹھکانوں پر زمینی فوجی آپریشن کیا ہے, اور اس میں کئی کرد لڑاکے جو ہے وہ مارے بھی گئے ہیں اور کافی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ گرفتار کر کے ساتھ لے گئے ہیں. اس طرح ایران کی جو ہے فورن منسٹر کا کہنا ہے. ادھر پاکستان کے تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے موجود ہیں, اگرچہ ایران اس کا عوامی طور پر اعتراف نہیں کرنا چاہتا. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے تو ہم سے اکڑ کر بات کی جاتی ہے, غصے سے بات کی جاتی ہے, مگر ڈیل کے لیے جو ہے وہ ایران مرا جا رہا ہے. اور انڈر دی ٹیبل کہہ لیں آپ اس کو, کہ بیک ڈور چینل اس کو آپ کہہ لیں, کہ اس میں ایران ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کر لیں. اس کے بعد محسن رضائی کے دوستوں جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں محسن رضائی نے کہا کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز میں ناکہ بندی جاری رہی تو امریکی افواج اور جنگی جہازوں کو سنگین خطرات اور جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت اس وقت جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ اس وقت کمزور پڑ چکی ہے. کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے اور کیا اس کا آگے کا پلان ہے. اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایران کے خلاف بنائی گئی حالیہ فوجی منصوبہ بندی اور غیر مطلب جو منصوبہ بندی تھی وہ غیر دانشمندانہ تھی, غیر عملی اور غیر پیشہ ورانہ تھی, ان پروفیشنل جس کو کہہ سکتے ہیں آپ دوستوں. اس میں کوئی اس طریقے کی چیزیں نہیں تھی جس میں پختگی ہو, مضبوطی ہو, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اور بس یہ کبھی حملے کر دیے, کبھی روک لیے, کبھی ڈیل کی بات کر لی, کبھی کچھ کر لیا. ایک جیسا ماحول نہیں ملا اس سارے معاملے کے اندر امریکہ کی طرف سے. ایران مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, لیکن اگر اس کی بے عزتی کی جائے گی تو وہ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا, نہیں اترے گا. ایران کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا, لیکن اپنی سرحدوں, خود مختاری اور قومی مفاد کے تحفظ پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا. صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران مغربی ایشیا میں عدم استحکام پیدا نہیں کرنا چاہتا. جی ہاں, ویسٹرن ایشیا میں عدم استحکام پیدا نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر ملک کی سلامتی, قومی مفادات یا علاقائی سالمیت کو خطرہ ہوا تو ایران پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا. جی ہاں, پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے دوستوں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ قطر, سعودی عرب اور UAE کی درخواست پر ایران پر مزید فضائی حملے ہم نے فی الحال روک دیے ہیں. اس طرح کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی. ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں. تاہم ایران کی فارن منسٹری کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. دوستوں صاف انہوں نے کہہ دیا ہے, ایران کہہ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے اور اس تاریخ کو ہوگا, ویکینڈ پر ہوگا, سب جگہ یہ آ جاتا ہے اور اچانک سے سارا چیزیں پوسٹ پون ہو جاتی ہیں. اس کی اصل کہانی تو وقت بتائے گا کہ اصل میں امریکہ کیا چاہ رہا تھا, کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا. یہ بات تو ڈونلڈ ٹرمپ کو دوستوں سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران ڈرنے والا نہیں ہے اس وقت. ایران ڈرا دھمکا کر نہیں چل سکتا. اگر آپ بڑے بڑے حملوں کی بات کریں گے تو ایران فوراً ان کو جھیلنے کے لیے, ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایران جواب میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے آپ نہ کریں, نہیں کریں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس خطے میں اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے بڑا تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا, پورا کا پورا خطہ آگ میں جل جائے گا. جہاں دوستوں امریکہ بھی اپنی فوجیں بھی نکال رہا ہے مڈل ایسٹ سے, یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. اور ایسے میں چین کی کارگو شپ بھی پہنچے تہران 16 کے قریب, یہ بھی آپ نے خبر سنی ہوگی. اور اب ایران جو ہے وہ آگے بڑھ کر کھیل رہا ہے.
کویت میں بھی دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اور ایران زمینی آپریشن بھی کر رہا ہے عراق کے اندر، اور مڈل ایسٹ میں جو ہرمز ہے، ہرمز میں ایران کا ابھی کنٹرول باقی ہے۔ کوئی بھی جہاز اگر امریکہ اس کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ آپ گزر جاؤ، ایران گزرنے نہیں دے رہا ہے، اور ایسے میں ایران کھلم کھلا سیدھے سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہماری عمان کے ساتھ بات چل رہی ہے، ہماری ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات نہیں چل رہی۔ تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ جب ایران کھل کے کہہ رہا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات چیت تو چل رہی ہے، بات چیت تو چل رہی ہے، ایران تو مرا جا رہا ہے، ایران تو پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تو ہم سے بار بار کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی دوستوں، کہ سامنے ایران منع کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سے بات چیت کر رہا ہے، اور جبکہ ایران ٹھوک بھی رہا ہے، ایران مار بھی رہا ہے، ایران جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ، اور ایران نے ابھی تک امریکہ کی کوئی بھی شرط جو شروع سے لے کر اب تک جو جنگ چلی ہے اس میں ایک بھی شرط کوئی آپ بتا دیں کہ ایران نے امریکہ کی مانی ہو، کسی پوائنٹ پر ابھی تک ایگری کیا ہو؟ تو ابھی تک کسی بھی چیز پر ایران نے ایگری نہیں کیا، اور مین پوائنٹ جو امریکہ کے ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہرمز کو کھول دیں، جبکہ ایران کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ ہم ہرمز کو نہیں کھولیں گے تو جنگ کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں رکنے والی نہیں ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔